خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سیکنڈ کنگز اس کا سیکنڈ چیپٹر آج سیکھنا کمپلیٹ کریں گے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے، دوسری سلاطین کی کتاب دوسرا باب اور اس سلسلے کی دوسری قسط۔ عزیزو، کل ہم نے اس کہانی کو، اس واقعے کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا جو ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے تھا، اور ہم نے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے اپنی کہانی میں کہ الیشا جو ہے وہ اپنے اس روحانی استاد سے اس کی اس روحانی میراث کا، برکت کا ڈبل پورشن، دونا حصہ مانگتا ہے جس سے وہ معمور تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ایسی چیز پرومس نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو میرا یہاں سے جانا دیکھ لے تو ایمان رکھنا کہ خداوند تعالیٰ نے تجھے وہ برکت دے دی ہے۔ اس سے آگے کلام مقدس میں لکھا ہے عزیزو کہ وہ چلتے جا رہے ہیں، اور دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، سیپریٹ کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، آئے میرے باپ، آئے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور دو حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا۔ عزیزو، سب سے پہلے جو بات ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ جب اپنے آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں کو بھیجتا ہے ایلیا کو لانے کے لیے، تو اس سے پہلے ایلیا کو اور الیشا کو جدا کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے الیشا ایلیا کے ساتھ ضد کر کے آیا جا رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن ایک جگہ پہنچ کر ایلیا اور الیشا کو خداوند سیپریٹ کر دیتا ہے، خداوند جدا کر دیتا ہے۔ اور یہ خداوند کا جدا کرنے کا طریقہ آگ کے ذریعے بڑا منفرد ہے۔ اس کے حوالے سے میرے ساتھ دیکھیے جینیسس 15:17، پیدائش 15:17۔ یہاں پر ابراہیم کا اور اس قربانی کا ذکر ہے جو ابراہیم نے خداوند کے حضور گزرانی، اور لکھا ہے کہ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشال ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک میں نے تیری اولاد کو دے دیا۔ عزیزو، خداوند جو سیپریٹ کرتا ہے اور اسپیشلی آگ کے ذریعے عہد باندھتا ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس آگ سے ایلیا اور الیشا کو سیپریٹ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، اور ایلیا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب ایلیا کے حوالے سے کچھ زیادہ نہیں لکھا، اور یہی وہ مین ریزن ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت سی اسپیکولیشن، بہت سے خیالات، قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ایلیا کہاں گیا۔ ان لوگوں کے خیالات اور ان مختلف تھیوریز کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کچھ دیر میں، اور ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ الیشا کیا سوچ رہا تھا اور وہ انبیاء زادے کیا سوچ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ خداوند تعالیٰ صرف جینیسس 15 میں، پیدائش کے 15ویں باب میں ہمیں آگ کی صورت میں نظر نہیں آیا، بلکہ ہم زبور 104 میں دیکھتے ہیں، سام 104 میں، جہاں لکھا ہے کہ تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے اور ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ پھر میرے ساتھ دیکھیے یسایہ کی کتاب، اس کا 67واں باب اور اس کی 15ویں آیت، آئزایہ 66:15، کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرد باد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلہ میں ظاہر کرے۔ جو بھائی بہن اور حوالے دیکھنا چاہیں وہ حبقوق کی کتاب دیکھ سکتے ہیں، اس کا 3 باب 8ویں آیت۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ عزیزوں، ان خیالات کے بارے میں، ان تھیوریز کے بارے میں، ان تحقیقات کے بارے میں بھی سیکھتے چلیں جو ایلیا کے آسمان میں جانے کے حوالے سے مختلف لوگ، مختلف اسکالرز خیال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کو ایسے ہی اس اسپریچول پلیس میں، اس روحانی پلیس میں، اس آسمان میں نہیں لے گئے، بلکہ ہی مسٹ ہیو بین ٹرانسفگرڈ، وہ ضرور تبدیل ہوا ہوگا۔ جیسے میں نے
پہلے تھیسلنیکیوں کی، فرسٹ تھیسلونینز کی آیت کل آپ کے لیے پڑھی۔ دوسرا اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ ایلیا جو یہ ٹرانسپورٹ ہوا ہے اس اسپیشل جگہ میں جانے کے لیے جو خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی ہے، بے شک وہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ اس کے آسمان میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا، اس جگہ میں نہیں پہنچ گیا، کیونکہ وہاں تک اس کی رسائی اس وقت تک پاسبل نہیں تھی جب تک خداوند یسوع المسیح آ کر ان لوگوں کو باپ کے پاس لے جا سکے، باپ ابراہیم کی گود میں سے، اس اچھی جگہ میں سے جو کہ گئی ہنوم کا اپوزٹ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب موت سے واقف ہیں اس طرح ایلیا نے موت کو نہیں دیکھا۔ ہم جلدی سے ان باتوں کا احاطہ بھی کر لیں، ان باتوں کو بھی سیکھ لیں جو ان انبیاء زادوں کے اور خاص طور پر الیشا کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اس لیے عزیزو کہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جب الیشا ایلیا کی اس آسمانی رخصتی کے بعد واپس آتا ہے تو وہ انبیاء زادے کہتے ہیں کہ ہمیں 50 جوانوں کے ساتھ جا کر ایلیا کو، تیرے آقا کو ڈھونڈنے دے آیا الیشا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اور جب انہوں نے بہت ضد کی تو اس نے ان آدمیوں کو بھیج بھی دیا۔ اس لیے عزیزو کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے جس طرح پہلے خداوند تعالیٰ نے ڈیوائنلی الہی طور پر ایلیا کو اپنے پاس حورب کے پہاڑ پر بلایا، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ اس آسمانی رتھ کے وسیلہ سے ایلیا کو اپنے پاس پہاڑ پر کسی جگہ پر لے گیا ہو، اور پھر شاید ایلیا کو ہماری ضرورت پڑے کہ ہم اسے وہاں سے واپس لے کر آئیں۔ ایک بزرگ ربی کی تشریح کے مطابق الیشا نے ان انبیاء زادوں کو اس لیے بھی جانے دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طور پر الیشا پہ شک کریں کہ الیشا نے ایلیا کے ساتھ آگے جا کر کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے جب وہ واپس آئے ہیں تو صرف الیشا ہی واپس آیا ہے۔ اور چونکہ وہ یعنی الیشا اب ہر طرح سے ایک لیڈر کی پوزیشن میں تھا، اس لیے اس کو اپنے امیج کی فکر تھی کہ وہ کسی طور پر بھی داغدار نہ ہو۔ لکھا ہے کہ وہ انبیاء زادے گئے، انہوں نے ایلیا کو تلاش کیا، 3 دن تک وہ اوپر نیچے ڈھونڈتے رہے، اور فائنلی دے گیو اپ، اور پھر وہ واپس آتے ہیں الیشا کے پاس، اور الیشا انہیں کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ نہ جانا۔ عزیزو اب یہ باب، یہ چیپٹر جو ہے الیشا کے ان کئی میریکلز کی جانب مڑ جائے گا، کئی معجزات کی جانب مڑ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ اسٹیبلش ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ثبوت واثق ہو جائے گا کہ الیشا اب وہ پری ایمیننٹ پروفٹ ہے، وہ منفرد نبی ہے جو یہوہ کی طرف سے الیکٹ اور سلیکٹ ہوا ہے، اور جیسے سلیمان کا اس کے بادشاہ بنتے ہی فوراً ایک حکمت کا، دانش کا ٹیسٹ ہوا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کا بھی معجزانہ حوالے سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پہل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دریائے اردن کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس نے ایلیا کی تالیت کو، اس پریئر شال کو استعمال کیا جو ایلیا کے کندھوں پر ہوتی تھی۔ عزیزو یہ پریئر شال، یہ تالیت وہ ہے جس کے اندر خداوند یسوع المسیح نے بھی اس یائر کی 12 سالہ بیٹی کو لپیٹ کے زندہ کیا، اور اسے کہا تالیت حکومی، یعنی یا تالیت میں لپٹی ہوئی لڑکی اٹھ، اور وہ اٹھ جاتی ہے۔ عزیزو یہ وہی تالیت ہے جس کے کناروں پر جو جھالر لگی ہوئی تھی اس کو چھو کر اس 12 برس کی بیمار عورت نے بھی شفا پائی۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے، یعنی یرو کے لوگوں نے الیشا سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسے ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ لکھا ہے وہ ایک پیالہ منگاتا ہے اور اس میں نمک ڈالنے کا کہتا ہے، اور وہ نمک جا کر اس پانی کے چشمے میں ڈال دیتا ہے۔ عزیزو اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو نمک پانی کو کبھی میٹھا نہیں کرتا، بلکہ نمک پانی کو مزید خراب کر دیتا ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی روح ناممکن کو ممکن کرتی ہے، اور یہ بنجر پانی، یہ ان یوزیبل واٹر جو ہے، یہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیزو، جب میں اپنی فیملی کے ساتھ اسرائیل میں تھا تو ہم اس ویل پر، جس کو الیشاز ویل کہتے ہیں، الیشا کا کنواں کہتے ہیں، وہاں پر گیا یرو میں، اور ہم نے یہاں سے پانی بھی پیا، اور بے شک یہ پانی میٹھا پانی ہے۔ 22ویں آیت میں 22 ورس میں جہاں پر لکھا ہے کہ الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے، تو عزیزو وہ پانی واقعی آج تک ٹھیک ہے۔ ہاللویا! اس لیے کہ الیشا نے خداوند کی بات مانی، کیونکہ لکھا ہے 21ویں آیت میں 21 ورس میں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ الیشا نے خداوند کی بات مانی اور وہ نمک پانی میں ڈال کر اس پانی کو ٹھیک کر دیا۔ کیا اس نمک سے پانی ٹھیک ہوا؟ ہرگز نہیں عزیزو، بلکہ خداوند کی فرما برداری، خداوند کی اوبیڈینس سے وہ پانی ٹھیک ہوا۔ اسی طرح موسیٰ اس کڑوے پانی میں جو مریبا پر اس کو ملتا ہے، وہاں پر وہ خداوند کے کہنے کے مطابق اس میں ایک لکڑی ڈال دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ پانی ٹھیک ہو گیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا، وہ پانی جو کھارا تھا، وہ پانی جو بنجر تھا، وہ پانی جو کڑوا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ میٹھا ہو گیا، وہ زندگی بخش ہو گیا۔ عزیزو، موسیٰ نے بھی خداوند کی بات مانی، الیشا نے بھی خداوند کی بات مانی۔ کیا آپ خداوند کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسی سچویشنز، ایسی پرابلمز، ایسے حالات ہیں جو اس کڑوے پانی کی طرح ہیں جو یرو میں تھا، اس کڑوے پانی کی طرح ہیں جو مریبا میں تھا؟ عزیزو، خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، آپ اس کی وفاداری کریں، آپ اس کی تابع داری کریں، آپ اس کی اوبیڈینس کریں، اور خداوند تعالیٰ آپ کی زندگی کی اس پرابلم کو، اس کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ عزیزو، باب کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے بیت ایل کو چلا، یعنی یرو سے بیت ایل کو چلا، تو راستے میں اسے شہر کے لڑکے ملے جو اسے چڑھا کر کہتے تھے کہ چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، یعنی وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس موقع پر عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا ان پر نظر کر کے خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کرتا ہے، اور بن میں سے یعنی جنگل میں سے 2 ریچھنیاں نکلتی ہیں، اور لکھا ہے کہ انہوں نے ان 42 بچوں کو پھاڑ ڈالا۔ 42 kids died there۔ kids ایکچولی ایک رانگ ٹرانسلیشن ہوگی، عبرانی میں یہاں پر نار لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یوتھ، نوجوان لڑکے۔ ابھی پچھلے باب میں ہی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایلیا کو پکڑنے کے لیے 50 سپاہیوں کا ایک جتھا آتا ہے، پھر 50 سپاہیوں کا ایک اور جتھا آتا ہے، اور ان دونوں جتھوں کو ان کے سرداروں سمیت ایلیا خداوند کی طرف سے آگ نازل کر کے مار دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ عزیزو، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ خداوند کی اتھارٹی ایلیا کے ساتھ ہے، اس کے باوجود وہ اس کو تنگ کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جانتے تھے کہ الیشا کے ساتھ خداوند کی اتھارٹی، خداوند کا اختیار موجود ہے، پھر بھی وہ الیشا کو چھیڑ رہے تھے، اور اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا ماؤنٹ کیرمل کی طرف، کوہ کرمل کی طرف جاتا ہے، اور وہاں سے سامریا کو لوٹ آتا ہے۔ سامریا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ الیشا کا وہاں پر ایک گھر تھا۔ اگر ہم اسی کتاب میں 2 کنگز میں اس کے 6 باب 6 چیپٹر کی 32ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں علم ہوتا ہے کہ الیشا کا سامریا میں ایک گھر بھی تھا۔ عزیزو، ایلیا آسمان پر جا چکا ہے، الیشا کا ٹائم پیریڈ، خاص طور پر اس کی نبوت کا، اس کے معجزات کا ٹائم پیریڈ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایک اہم سگنیفیکنٹ چینج آف پروفیٹک ٹائم ہے۔ کل سے ہم 3 باب کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آپ کو اپنا فرما بردار اور تابع دار بنائے، تاکہ آپ کی زندگی میں سے ہر ایک بنجر، ہر ایک کڑوا، ہر ایک باسی اور پرانا پانی ختم ہو،
اور خداوند آپ کی زندگی کو میٹھے پانی سے، نئے پانی سے، زندگی کے پانی سے بھر دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سیکنڈ کنگز اس کا سیکنڈ چیپٹر آج سیکھنا کمپلیٹ کریں گے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے سیکنڈ چیپٹر کے حوالے سے، دوسری سلاطین کی کتاب دوسرا باب اور اس سلسلے کی دوسری قسط۔ عزیزو، کل ہم نے اس کہانی کو، اس واقعے کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا۔